بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے فوجی کارروائی کے آپشنز پر بات کی ہے۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ ہوا تو ایران پر سنیچر کے روز تک حملہ ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کا حل کرنا چاہتے ہیں اور اب بھی تہران کے جوہری پروگرام پر سفارتی حل کی امید رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس بیچ ہو رہا ہے جب جنیوا میں امریکی اور ایرانی نمائندوں کے درمیان جاری مذاکرات میں فی الحال کشیدگی میں کمی نہیں آئی۔ تو کیا جنگ اب ناگزیر ہے؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، برطانیہ میں نئے مجوزہ قانون کے تحت نجی تصاویر کی غیر قانونی پھیلاؤ کو دہشت گردی اور بچوں کے جنسی استحصال کے برابر درجے میں رکھا جائے گا، اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے صدر ٹرمپ کی سربراہی میں بورڈ آف پیس کا اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہو رہے ہیں۔ ایران میں ایک ممکنہ امریکی فوجی حملہ سنیچر تک ہو سکتا ہے۔ یہ ان اعلیٰ امریکی قومی سلامتی کے حکام کے مطابق ہے جنہوں نے ہمارے امریکی پارٹنر سی بی ایس نیوز سے بات کی ہے۔ انہوں نے اس شرط پر یہ بات کی ہے کہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ کل دونوں ممالک میں پیش رفت کی بات ہوئی تھی اور توقع تھی کہ ایران اگلے چند ہفتوں میں مزید تفصیلات کے ساتھ امریکہ سے دوبارہ رابطہ کرے گا۔ امریکی حکام کے مطابق پینٹاگون اگلے 3 دنوں میں کچھ اہلکاروں کو عارضی طور پر مشرق وسطیٰ کے خطے سے باہر منتقل کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے اس صورتحال پر یہ کہا، ایران کے خلاف حملے کے لیے بہت سی وجوہات اور دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدر ٹرمپ نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے ساتھ ایک بہت کامیاب آپریشن کیا۔ اس سے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ تاہم ایران یا دنیا کے کسی بھی ملک کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا موقف پہلے ہمیشہ ڈپلومیسی ہی ہوتا ہے، اور ایران کے لیے صدر ٹرمپ اور اس حکومت کے ساتھ معاہدہ کرنا بہت دانشمندانہ ہوگا۔ اور اس ساری صورتحال پر بی بی سی کے سفارتی نامہ نگار جیمز لینڈل نے ہمیں یہ تجزیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے خطے میں دوسرا کیریئر اسٹرائک گروپ بھیج دیا ہے۔ یہ وہی گروپ ہے جو گزشتہ ماہ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کا ذمہ دار تھا، لہٰذا یہ ایک کافی سنگین خطرہ ہے۔ اور ایک چیز جو خلیجی اتحادی امریکیوں پر واضح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو، اگر کوئی فوجی کارروائی ہونے والی ہے جس کی وہ فی الحال مخالفت کر رہے ہیں، تو خطے میں اتنی فوجی طاقت ہونی چاہیے جو نہ صرف امریکی اثاثوں بلکہ اتحادیوں کے اثاثوں کی بھی حفاظت کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود فی الحال ہم ابھی تک اس مرحلے پر ہیں جہاں امریکہ ایران پر پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جہاں ایک طرف ایران پر ممکنہ فوجی آپشنز پر غور کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ آج واشنگٹن میں اپنے بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ ٹرمپ کے اپنے الفاظ میں یہ تاریخ کا سب سے اہم بین الاقوامی ادارہ ہوگا۔ اس بورڈ کے ناقدین اسے اقوام متحدہ کی اہمیت کم کرنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر میں صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ایک بورڈ آف پیس کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اس بورڈ کا گزشتہ ماہ ورلڈ اکنامک فورم کے دوران باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی تعمیر نو کا ایک خاکہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ میں یہ لکھا کہ بورڈ غزہ کے شہریوں کے لیے ایک بولڈ ویژن پیش کرے گا اور پھر غزہ سے کہیں آگے بھی۔ آج ہونے والے اس اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ شامل ہے۔ توقع ہے کہ امریکہ رکن ممالک کی جانب سے غزہ کی تعمیر نو کی کاوشوں کے لیے $5 ارب کے فنڈ کا اعلان بھی کریں گے، لیکن اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی تعمیر نو کی لاگت تقریباً $70 ارب ہوگی۔ 20 سے زیادہ ممالک اس بورڈ آف پیس میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کل کتنے ممالک کو دعوت دی گئی ہے، لیکن کچھ اہم ممالک جنہوں نے اسے قبول کیا ہے، ان میں اسرائیل، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی شامل ہیں۔ امریکہ کے کچھ روایتی اتحادی مثلاً فرانس، برطانیہ اور ناروے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ شامل نہیں ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے روس کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ اگر کسی ملک کو دعوت دی جائے تو مدت 3 سال کی ہوتی ہے یا پھر $1 ارب ادا کر کے تاحیات رکنیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افتخار ملک۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے میں ایک تنقید یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اقوام متحدہ کی حیثیت کم ہو سکتی ہے یا کم کر دی گئی ہے، تو کیا یہ ایک پیرالل ادارہ جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے؟ کافی حد تک جو لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کا یہی پوائنٹ ہے کہ اقوام متحدہ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور چونکہ امریکہ اور خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اقوام متحدہ کا اتنا زبردست
گرم جوش حمیتی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت سے پروگرامز جو ہیں ان سے اپنی جو پیسے ہیں، جو فنڈنگ ہے، وہ ودرا کر لی ہے. تو اس لیے یہ کافی حد تک شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے کہ امریکہ ایک پیرلل آرگنائزیشن بنا رہا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کو مزید مارجنلائز کر رہا ہے. حالانکہ ایک ریزولوشن جو ہے سیکیورٹی کونسل نے وہ ٹرمپ کے پلان پہ پاس کیا ہوا ہے اور اس میں سیکیورٹی کونسل نے اپروول دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارا جو سسٹم ہے یہ ٹرمپ کا اپنا ذاتی ایک پلان ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں شکوک ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو وقت گزرے گا اس میں کلیئرٹی آتی جائے گی. جی اچھا، یہ آج جو اجلاس ہو رہا ہے اس کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ صدر ٹرمپ نے جو خاکہ پیش کیا ہے ری ڈیولپمنٹ کا، اس سے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ پہلے چونکہ پبلک اوپینین جو تھی، ورلڈ اوپینین، وہ 3 سالوں سے اپنے آپ کو بڑے ووکلی پیش کر رہی تھی کہ غزہ میں خاص طور پہ اور کچھ حد تک ویسٹ بینک میں اسرائیل کی جو افواج ہیں وہ بہت ظلم کر رہی ہیں، اور سارے ٹی وی چینلز پہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے، یونیورسٹیز میں اور ہر جگہ پہ مظاہرے ہو رہے تھے اور روز ہو رہے تھے. تو ایک تو پبلک اوپینین کا پریشر تھا جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو مجبوراً کچھ نہ کچھ کرنا تھا. پھر انہوں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو نتن یاہو کو تھوڑا سا آرم ٹوسٹ بھی کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ ہمیشہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے بہت ساری جنگیں جو ہیں بند کرائی ہیں. تو اس کا ابتدائی مقصد تو یہ تھا کہ جنگ بندی ہو، دوسرا یہ ہے کہ امن ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ تعمیر نو ہو. تو اب جنگ بندی کے لیے میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈس آرمامنٹ کے لیے کچھ وہاں ٹروپس ہوں، اور وہ مسلم کنٹری سے یا ویتنام سے. ڈاکٹر صاحب ہمیں مختصراً یہ بتائیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں اس میں، تو ان کا رول کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا وہ صرف شرکت کریں گے یا کسی طرح اثر انداز بھی ہو سکیں گے؟ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان میں کافی ڈیپتھ آئی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اقتدار میں آنے کے بعد، اور پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک ٹرمپ پلان میں شامل ہیں. تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ایلائز کے ساتھ اپنی وفاداری جو ہے وہ شو کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی فوجوں کو تجربہ ہے اس قسم کے انٹرنیشنل پیس کیپنگ میں، تو میرے خیال میں وہ کانفیڈنس بھی ہے. اور تیسرا میرے خیال میں پرائم منسٹر یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کر رہے ہیں. آکسفورڈ سے ڈاکٹر افتخار ملک ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. برطانیہ میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے نئے قوانین تجویز کیے گئے ہیں جن کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بغیر اجازت شیئر کی گئی نجی یا قابل اعتراض تصاویر 48 گھنٹوں کے اندر ہٹانا ہوں گی، ورنہ انہیں بھاری جرمانہ یا ملک میں سروس بند کیے جانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے. حکومت کا کہنا ہے کہ نجی تصاویر کے غلط استعمال کو اب اتنی ہی سنجیدگی سے لیا جائے گا جتنا کہ دہشت گرد اور بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی غیر قانونی مواد کو لیا جاتا ہے. یہ تجویز کرائم اینڈ پولیسنگ بل میں ترمیم کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے جس پر اس وقت ایوان بالا میں غور کیا جا رہا ہے. منصوبے کے تحت متاثرہ افراد کو صرف ایک بار تصویر کی نشاندہی کرنا ہوگی. مختلف پلیٹ فارم سے الگ الگ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر کوئی کمپنی قواعد پر عمل نہ کرے تو اس پر کمپنی کے عالمی آمدن کا 10% تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، یا برطانیہ میں اس کی سروس بلاک بھی کی جا سکتی ہے. کمپنیوں کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ تصویر دوبارہ اپلوڈ نہ ہو سکے. اس تجویز کے تحت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو بھی رہنمائی دی جائے گی تاکہ وہ ایسی ویب سائٹس تک رسائی بلاک کر سکیں جو غیر قانونی مواد نشر کرتی ہیں. وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا کہ یہ پلیٹ فارمز کے ساتھ جاری جنگ کا ایک حصہ ہے. یہ ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن کام نہیں، اور ہمیں اسی شدت کے ساتھ اس پر کارروائی کرنی ہوگی جتنی کہ ہم دہشت گردی اور بچوں کے غیر قانونی مواد پہ کرتے ہیں. اس اعلان سے پہلے مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنائی گئی ڈیپ فیک تصاویر کو بھی غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے. میں ہوں غزنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی نیوز اردو کا پروگرام جہانما. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر. برطانیہ کے سابق شہزادے اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونسر کو برطانوی پولیس نے عوامی عہدے پر بدعنوانی کے شعبے میں گرفتار کر لیا ہے. یہ کارروائی جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ ان کے تعلقات کے انکشافات کے بعد کی گئی ہے. پولیس اہلکار انگلینڈ میں 2 مقامات پر تلاشی بھی لے رہے ہیں. 66 سالہ اینڈریو پر الزام ہے کہ جب وہ برطانوی تجارتی سفیر تھے تب انہوں نے ایپسٹین کے ساتھ کچھ دستاویزات شیئر کی. اینڈریو نے ہمیشہ ان الزامات کو غلط قرار دیا ہے.
जनूबी कोरिया के साबिक सदर को दिसंबर 2024 में फौजी राज नाफिज करने की नाकाम कोशिश पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 65 साल साबिक सदर को बगावत की मनसूबाबंदी का मुजरिम पाया गया, जबकि अदालत ने इन्हें उनके वजीर दिफा और कई फौजी कमांडरों को जनूबी कोरिया की नेशनल असेंबली को मफलूज करने की कोशिश का भी मुजरिम करार दिया है। साबिक सदर की कानूनी टीम के पास अपील के लिए 1 हफ्ता है। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मसनूई ज़हानत पर होने वाले इजलास में कहा है कि इस टेक्नोलॉजी को जमहूरी बनाना चाहिए। उनके इस मुतालबे की तायीद अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने भी की है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स जेफरी एप्स्टीन के साथ अपने ताल्लुकात की खबरों के बाद इस इजलास से दस्तबरदार हो गए हैं। बैरुल काहिल में वाक़ छोटे से मुल्क पुलाव का कुदरती हुस्न अपनी मिसाल आप है, मगर उसके इस खूबसूरती के ऊपर सियासी कशीदगी के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि पुलाव दुनिया के सिर्फ उन 12 मुल्कों में से एक है जिनके सफारती ताल्लुकात चीन के बजाय ताइवान से हैं। चीन ताइवान को अपना एक सूबा समझता है और कहता है कि बिलाखिर ताइवान इसका हिस्सा बन जाएगा, चाहे इसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। चीन नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क ताइवान से सफारती ताल्लुकात रखे। BBC न्यूज़ के शॉन जवान की रिपोर्ट। मगरबी बहरुल काहिल के मुल्क पलाव के खूबसूरत मनाजिर, लेकिन जज़ायर पर मुश्तमिल ये छोटा मुल्क चीन, ताइवान और अमेरिका के दरमियान गर्मा गर्म तनाज़े की जगह है। पलाव चीन से जोग्राफियाई गुर्बत रखता है, लेकिन ताइवान को एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करता है। पलाव अमेरिका को खुसूसी फौजी रसाई देता है, जिसके बदले में उसे अमेरिका की वसी इमदाद हासिल है। इस सब का मतलब ये है कि ये अब सुपर पावर्स के दरमियान असर रसूख की जंग के लिए फ्रंट लाइन बन गई है। चीन का इसरार है कि ताइवान उसका अलग होने वाला सूबा है जो अपने खारजा ताल्लुकात खुद नहीं चला सकता, लेकिन पलाव के अहलकारों का कहना है कि चीन ने ताइवान के साथ ताल्लुकात पर पलाव की सयाहत को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया है। चीन अगर पलाव के साथ ताल्लुकात चाहता है तो रख सकता है, लेकिन हमें ये ना कहे कि हम ताइवान से ताल्लुकात नहीं रख सकते। अमेरिका का दावा है कि चीन अपनी अफवाज को ताइवान पर हमला करने के काबिल बनाने के लिए तैयारी कर रहा है और अमेरिका पलाव में अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है। ये मलाक्का हार्बर है, पलाव की मरकजी बंदरगाह, जिसे अमेरिका बड़े फौजी जहाजों तक रसाई के काबिल बनाने के लिए अपग्रेड करने का इरादा रखता है और ये अमेरिकी फौजी मौजूदगी में इजाफे का हिस्सा है। 2017 में अमेरिका ने पलाव में रडार सिस्टम बनाने का ऐलान किया, जो खित्ते में चीनी फौजी सरगर्मियों की निगरानी के लिए अहम हो सकता है। चीन भी कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। BBC ने पलाव में जो दस्तावेजात देखी, उनसे पता चलता है कि 2019 से चीनी कारोबारी इदारों ने रडार के करीब जमीन लीज पर ली है। अमेरिका का दावा है कि चीन जानबूझकर उसके फौजी मकामात के करीब जमीन हासिल कर रहा है। चीन की वजारत खारजा ने तबसरा करने की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया। हम जो भी कर लें, पलाव अपने महले वकू की वजह से किसी भी सरगर्मी का मरकज रहेगा। अमरीकी फौज में तोसी और चीनी सरमायाकारी से मुतालिक इल्जामात के दरमियान पलाव के बाशिंदों को खदशा है कि शायद वो एक ऐसे तनाज़े में फंस जाएंगे जो वो कभी नहीं चाहते। शॉन युवान की रिपोर्ट आप सुन रहे थे जावेद सुमर से। और चीन ने गुज़िश्ता चंद बरसों में सोलर और विंड एनर्जी की रिकॉर्ड तोड़ मिकदार नस्ब की है, जो बाकी पूरी दुनिया की मजमूई तनसीबात से भी ज़्यादा है। चीन अब भी दुनिया का सबसे बड़ा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क है, लेकिन पहली बार सदर शी जिनपिंग ने अहद किया है कि इनका मुल्क ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी करेगा। ख्याल किया जाता है कि गुज़िश्ता साल चीन के कार्बन अखराज में पहली बार कमी वाक़ हुई। लॉरा बेकर की रिपोर्ट पेश कर रही हैं आलिया नास्की। चीन अपने मुस्तक़बिल के लिए एनर्जी के हुसूल के लिए बहुत जल्दी में है। जनूबी यूनान में ये ड्रोन मुसलसल परवाज में रहते हैं और रिकॉर्ड रफ्तार से नए सोलर पैनल्स नस्ब कर रहे हैं। सिर्फ चंद हफ्ते पहले तक ये हरे भरे चाय के बागात थे, जो इस खित्ते की बड़ी बरामदात में से एक थी। अब सदर शी की रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबे के तहत इन पौधों की जगह सोलर पैनल्स ने ले ली। इसने मकामी काश्तकारों को हैरान कर दिया है। वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकारी हैं, लेकिन काम फिर भी जारी है। हम दुखी हैं, मैं रात को सो नहीं सकता। मैंने हुकूमत से कहा कि वो इन तामीरात को रोके, लेकिन काम बदस्तूर जारी है। लेकिन सोलर एनर्जी की जानिब चीन का सफ़र कई मकामात पर बहुत पसंद भी किया जा रहा है। दूर शुमाल में इनर मंगोलिया में चीन ने एक ऐसा सहरा तैयार कर दिया है जो अब सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, बल्कि इसे जज्ब भी करता है।
یہاں چرواہے محسوس کر رہے ہیں کہ اب سردیاں زیادہ گرم اور نم ہوتی جا رہی. وہ فاسل فیول سے دور جانے کے فوائد کو سمجھتے ہیں. ونڈ اور سولر انرجی انر منگولیا کے قدرتی وسائل ہیں. ہم کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں. رینیوبلز کی جانب یہ تیزی سے سفر صرف موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے نہیں ہے. چین توانائی کے معاملے میں خود کفیل ہونا چاہتا ہے اور دوسرے ممالک پر انحصار نہیں کرنا چاہتا. اس بے مثال ترقی کا مطلب یہ بھی ہے کہ رینیوبل انرجی کے شعبے میں چین بلا مقابلہ ورلڈ لیڈر بن چکا ہے اور کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دنیا کو اس کے برابر آنے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں. چین اب بھی بڑی حد تک کوئلے پر انحصار کرتا ہے اور ان سولر پینلز کے اوپر اب بھی گہرا دھواں چھایا رہتا ہے. یہ کوئی قدرتی جھیل نہیں. یہاں سے بڑے پیمانے پر کوئلہ نکالنے کے بعد زمین دھنس گئی اور پانی سے بھر گئی. ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے جب پانی نے ان کے گھروں کو نگل لیا. یہاں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ یہیں رکے ہوئے ہیں. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کا گھر تو ختم ہو گیا ہے اور اگر وہ کہیں اور چلے جائیں تو ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوگا. یہاں وہ کم از کم فصلیں تو اگا سکتے ہیں. چین کی انرجی کی نہ ختم ہونے والی ضرورت نے ناقابل واپسی نقصان پہنچایا ہے. یہ ملک اب بھی کاربن کا بھوکا ہے لیکن اس کی تیز رفتار تبدیلی خواہ وہ مکمل طور پر صحیح نہ بھی ہو ممکن ہے کہ کرۂ ارض کو ایک صاف اور روشن مستقبل کی جانب رہنمائی فراہم کرے. آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. BBC نیوز کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں. غزنفر حیدر کو اب اجازت دیں. کل پھر ملاقات ہوگی.